نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے منافقین کی حماقتیں اور ان کی شرارتوں کو بیان کیا گیا تھا۔ دوبارہ پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی حماقتیں اور ان کی شرارتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، کہ ان منافقین کی طرف دیکھو کہ انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں ضلالت اور گمراہی کو قبول کر لیا ہے، ہدایت کے مقابلے میں ضلالت کو ترجیح دے رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ ان کا ہدایت کے مقابلے میں ضلالت کو ترجیح دینا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کے ساتھ، وپار کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کہ جو تاجر آدمی جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی گھاٹے والا سودا نہیں کرتا، ہمیشہ نفع والا سودا کرتا ہے۔ وپاری آدمی کبھی بھی گھاٹے والا سودا نہیں کرتا، ہمیشہ نفع والا سودا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ذرا کام چیک کرو کہ انہوں نے اسلام کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دے رہے ہیں، ہدایت کے مقابلے میں ظلمت کو ترجیح دے رہے ہیں، روشنی کے مقابلے میں اندھیرے کو خرید رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی ہیں ان کا یہ جو معاملہ ہے یہ نفع والا نہیں ہے بلکہ نقصان والا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وما كانوا مہتدین، اور یہ سیدھے راستے کے اوپر بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر منافقین کی دو قسمیں تھیں۔ ایک قسم تو یہ تھی کہ وہ پکے کافر تھے، دل سے پکے کافر تھے، زبان سے صرف اسلام کا اظہار کرتے تھے، اور ان کے دل کے اندر کبھی بھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ ہم دوبارہ پھر اسلام کی طرف لوٹ جائیں، کبھی بھی ان کے دل کے اندر خیال ہی نہیں آیا۔ تو فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ ایک آدمی جنگل کے اندر ہو، وہاں پر آگ جلائے، آگ جلانے کی وجہ سے روشنی اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے روشنی ہو جاتی ہے، اچانک سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس روشنی کو ختم کر دیتے ہیں، اور وہ آدمی اندھیرے کے اندر کھڑا رہ جاتا ہے، لا یبصرون، اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے کہ اسلام آ چکا ہے، اسلام کو ان کو چاہیے تھا کہ اسلام کو سچے دل سے قبول کرتے، لیکن اسلام کے آنے کے باوجود ان کے جو حواس ہیں، دیکھنے کے، سمجھنے کے، غور و فکر کرنے کے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اسلام کی حقانیت کو دیکھ سکیں۔ تو ان کی مثال اسی طریقے سے ہے۔ اور دوسری منافقین کی قسم ایسی تھی کہ ان کے دل کے اندر کبھی کبھی اسلام کا خیال ضرور آتا تھا، کہ جب وہ اسلام کی ترقی کو دیکھتے، حضور علیہ السلام کے اوپر وحی کو اترتے ہوئے دیکھتے تھے، کبھی کبھی ان کے دل کے اندر خیال ضرور آتا تھا کہ ہم کیوں نہ سچے دل سے اسلام کو قبول کر لیں، لیکن دنیاوی اغراض ان کے سامنے آ جاتی تھی، نفسانی خواہشات ان کے آڑے آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے پھر وہ اپنا ارادہ ملتوی کر دیتے تھے، اور وہ ڈواڈول تھے، مذبذب تھے کہ ہم آیا کہ اسلام کو قبول کریں یا کفر کو قبول کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی ہے کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے زور سے بارش برسے، زور سے بارش برسے، اس کے اندر اندھیرا بھی ہو، اس کے اندر بجلی کی چمک اور کڑک اور گرج بھی ہو، اور بجلی کی گرج اور چمک اتنی کہ وہ خوف سے، موت کے ڈر سے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں بھی ٹھونس لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، کہ جب بجلی کی چمک کی وجہ سے تھوڑی سی روشنی آتی ہے تو چلنا شروع ہو جاتی ہیں، کہ جب وہ بجلی کی روشنی کی چمک ختم ہوتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مذبذب ہیں، پریشان ہیں، کہ جب وہ اسلام کی حقانیت کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے کہ ہم اسلام لے آئیں، لیکن جب وہ دنیاوی اغراض ان کے آڑے آتی ہیں، نفسانی خواہشات جب ان کے سامنے آتی ہیں، تو پھر وہ اپنا ارادہ ملتوی کر دیتے ہیں، اور وہ مذبذب ہیں، پریشان ہیں کہ آیا کہ ہم اسلام کو قبول کریں
یا کفر کو ہم قبول کریں۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے، آیا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہی منافقین تھے یا حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد بھی منافقین ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر منافقین کو پہچاننے کا طریقہ کار کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر منافقین کو پہچاننے کا دو طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وحی کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کو بتا دیا جاتا تھا کہ یہ بندہ دل سے مسلمان نہیں ہے، منافق ہے، کافر ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، وحی کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد، یہ والا سلسلہ تو اب ختم ہو چکا ہے، یہ والا طریقہ تو اب ختم ہو چکا تھا۔ تو اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی آدمی کا قول و فعل اسلام یا عقیدہ اسلام کے خلاف ثابت ہو جاتا تھا، اس کا اسلام کے بارے میں استہزاء یا تحریف اس کے بارے میں ثابت ہو جاتی تھی، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا، اپنے آپ کو اسلام کا دعویٰ بھی کرتا تھا، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا، تو یہ آدمی منافق ہے، یہ آدمی منافق ہوتا تھا۔ قرآن پاک کی اصطلاح میں اس کو ملحد کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ الذین یلحدون فی آیاتنا، اور حدیث کی اصطلاح میں اس کو زندیق کہا گیا ہے، اور اس کے بارے میں اور کفر کے بارے میں الگ الگ کوئی حکم نہیں ہے کہ جو کفر کا حکم ہے وہی حکم اس کا ہے۔ اور امت کے علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ منافقین جو تھے وہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ ہی خاص تھے، حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد اب منافقین کا قضیہ ختم ہو چکا ہے، یا مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی، ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔